السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت فرینکفرٹ جرمنی کے اندر دوپہر تقریباً 2:30-3 کا ٹائم ہے، اور ایک علاقہ ہے پرونگسہائم۔ اس جگہ پہ میں آج عید کے دوسرے دن، جس کو ہم پاکستان میں ٹرو کا دن بولتے ہیں، کھڑا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ چلیں دوستوں کے ساتھ چند باتیں شیئر کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ موسم بھی انجوائے ہو جائے گا، اور ہمارا جو سفر تو نہیں، سائیکلنگ، یہ سائیکل کے اوپر جو تھوڑا چھوٹا سا ٹرپ ہے، اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئرنگ ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں زیادہ آبادی اپنا جو ہے نا عیسائی لوگ، کرسچین، مطلب اس کو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی ملک ہے، اور پورا یورپ جو ہے اس میں عیسائیت، اور وہ ملک جو آسٹریلیا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، ان کو ہم کرسچین ملک سمجھتے ہیں، عیسائیوں کی یہاں اکثریت ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں یہاں، اور اس کے بعد یہ ایسے اشارہ کھلے گا، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ بات جو میں کر رہا تھا بیسیکلی وہ یہ تھی کہ ان عیسائی ممالک میں رہتے ہوئے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو ملک ہیں، یہ حقیقی مسلمانوں والے کام اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ ملک جو اسلامی ہیں، سعودی عرب، پاکستان یا باقی اسلامک کنٹریز، اربا کروڑوں مسلمان، ان ممالک میں کئی ممالک، ہم بات کر لیتے ہیں اپنے ملک کی، وہ دعویٰ مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن ان کا جو پریکٹیکلی جو کام ہے وہ کافروں والا ہے۔ اب سمجھ نہیں لگتی کہ ہم ان ملکوں میں بسنے والے جو یہ عیسائی لوگ ہیں، ان کو ہم مسلمان کہیں یا ان کو ہم کافر کہیں، اور وہ جو پاکستان میں بسنے والے مسلمان ہیں، ان کو ہم کافر کہیں یا ان کو ہم مسلمان کہیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک زبان سے کوئی بات کر لینی یا کہہ لینی وہ زیادہ مقدم ہے، یا کہ ایک وہ بات زیادہ مقدم ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ اکثریت وہ لوگ ہیں جو صرف زبانی کلامی نعرہ لگاتے ہیں۔ ان کے لیڈران لے لیں، مذہبی لیڈران لے لیں یا سیاسی لیڈران لے لیں، ان کا ہر کام جو ہے وہ دوگلا پن کا شکار ہے۔ منہ سے وہ حب رسول کا نام لیتے ہیں، لیکن ان کے جو کام ہیں، جو ان کے پریکٹیکلی، وہ سارے ان کافروں جیسے ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں بات ذکر آیا۔ فراڈ، دھوکہ لوگوں کا۔ اب دھرتی ماں جو دیس بنا، اس کی ترقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورسز دیں، جو بھی معدنیات، ان کے اوپر ہاتھ صاف کر کے، پھر لوگوں کے ٹیکس سے، پھر اس ملک کے نام پہ قرضے لے کے، وہ جو پیسہ کرپٹ لوگوں نے باہر والے ممالک میں بھیج دیا، باہر والے ممالک میں اس کو رکھ دیا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو پالنے کے لیے۔ ایک اس دنیا کے اندر ان کا جو مقام، جو ان کو عزت مل رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی جگہ پہ ان کو چین نہیں ہے، کسی جگہ پہ ان کو سکون نہیں ہے۔ یہ وہ تشبیہ ہے جو اگلے جہان جا کے ان کو اصل میں ملنی ہے۔ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہاں، وہ بھی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہیں، جنہوں نے ان سے کچھ فائدہ اٹھایا ہوا ہے، وہ ان کے حق میں، جب ان کی وہ چابی لگاتے ہیں، وہ ان کے حق میں بھی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، چند دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے سعودی عرب میں، وہ جو عمرہ پہ گئے ہوئے ہمارے لیڈران، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، اب اس واقعہ کو اگر آپ صرف اس نظر سے دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں خدا کی مخلوق ہے نا، خدا تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہوا، انہوں نے جب ان لوگوں کو وہاں دیکھا تو انہوں نے کیا نعرے بازی کی، اور ان کا کتنا انہوں نے استقبال کیا۔ جو مسلمان کی نظر میں سب سے مقدم مکہ، مدینہ، وہ جو جگہ ہیں وہ سب سے زیادہ مقدم ہے، لیکن اس جگہ پہ ان لوگوں کا کیا استقبال ہوا، یہ اس دنیا کا استقبال تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اگلے جہان وہ لوگ جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے غریبوں کا، اپنی دھرتی ماں کی معدنیات کا،
اس ماں کے نام پہ جو قرض لیے ہیں ان میں سے انہوں نے کمیشن کھایا ہوا ہے. اور یہ صرف بات کہنے کی نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، وہ ثابت شدہ چیز ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں جو انہوں نے باہر بنائی ہیں، وہ خدمت کرنے کے نام پہ جو انہوں نے عہدے لیے تھے، جو لوگوں سے ووٹ مانگ کے، اس کے بعد ہی ساری جائیدادیں بنی ہیں. اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ تو ہو گیا سیاسی لیڈران. آپ چلتے ہیں مذہبی لیڈران کی طرف. یہ جتنے مذہبی لیڈران ہیں پاکستان کے اندر، ان کی اگر آپ کیا کہتے ہیں پچھلی ہسٹری دیکھ لیں، ان کے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان بنانے کے نام پہ ہی وہ کیا کیا گالی گلوچ کرتے رہے ہیں، کس کس نام سے پکارتے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہو گیا، وہ ان کے آباء و اجداد تھے یا ان کے وہ. اب جو اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ کھیل کھیلا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. صرف ایک لاجک سی بات ہے، عقل سے سوچنے والی بات ہے کہ ایک ملک کا جو چاہنے والا، جو اس کا بھلا سوچنے والا انسان، اگر آپ اس کو یہ کہہ کے اس سے محروم کر دیں کہ وہ ملک کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ زبان سے اور دل سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی، اس سینس میں کہ جسمانی طور پہ وہ نبیوں کے بادشاہ ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، اور عزت و مقام کے اعتبار سے وہ تمام نبیوں کی کیا کہتے ہیں مہر یا سب سے بلند مرتبہ ہے ان کا. ہاں، اگر خدا تعالیٰ چاہے تو وہ ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں، ان کی تصدیق میں، اس مذہب کی، اسلام کی تصدیق میں، اس کی ترویج کے لیے دوبارہ اپنی مرضی سے وہ ایک نبی، ایک امتی نبی دوبارہ دنیا میں برپا کر سکتا ہے. بس اتنا فرق ہے بنیادی ان کے اعتقاد میں یا ان کی بلیو میں. اور اس بات پہ وہ اپنے ملک یعنی دھرتی ماں کی خدمت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کے اندر غریبوں کو غریب رہنے دینا ہے، کیونکہ اگر لوگوں میں یہ کچھ آ جائے، کیا کہتے ہیں، اگر لوگوں میں یہ چیز آگہی آ جائے، ان کے اندر یہ عقل آ جائے کہ ان کو سمجھ لگ جائے کہ کون ہے جو اس ملک کا فائدہ سوچنے والا ہے، خیر خواہ ہے، اور کون ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں، تو پھر تو سارا کھیل ہی الٹ جاتا ہے. ان مولویوں کی جو قدر یا عزت یا جو مال، جو حلوے، وہ سارے کے سارے اس صورت میں بند ہو جاتے ہیں اگر عوام کو یہ آگہی آ جائے کہ زبانی کلامی دعوے کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. پریکٹیکلی آپ نے دیکھنا ہے ریالٹی میں کہ آیا جو ہمارا اعتقاد ہے ہم اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں. میں نے سٹارٹ لیا تھا ان قوموں سے. یہ قومیں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، انسانیت کی قدر، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، جو لٹا پٹا، جو کوئی اپنا مسلمان ممالک سے سب سے زیادہ جو مہاجرین وہ ان کو ادھر ہاتھوں ہاتھ لے کے ان کو یہاں رہنے کی اجازت دینا، ان کو کھانا دینا. کس اسلامی ملک میں یہ ہو رہا ہے؟ کوئی ہے ایسا اسلامی ملک؟ تعلیم تو یہ اسلام کی ہے، ہو یہ سارا ان کرسچین ملک. اس لیے اگر پریکٹیکلی دیکھنا ہے، کسی نے بڑا خوب لکھا تو اس نے کہا اگر اسلام کی پریکٹس دیکھنی ہے تو ان ممالک میں دیکھیں، اور اگر اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو پھر مسلمان ممالک میں چلے جائیں، وہاں قرآن مجید الماریوں میں بھرے پڑے ہیں. یا اس نے کہا کہ قرآن مجید پہ اگر عمل دیکھنا ہے تو یورپ کی زندگی ان لوگوں میں دیکھیں، اور اگر قرآن مجید کو دیکھنا ہے تعداد کے لحاظ سے تو پھر جائیں ادھر الماریوں میں پڑے ہوئے بے شمار ہیں اسلامی ممالک میں. ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، تو بڑی یہ بے شرمی کی بات ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ہے ریالٹی یہ ہے. اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کافر ہیں. کیوں؟ ایک بنیادی چیز دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ان کا جو ایک دعویٰ یا ان کا ایک عقیدہ ہے، ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم وہ نعمتیں اور وہ فضل مانگتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی امت پہ کیے. اب وہ فضل اور نعمتیں آپ ذرا ان کو گنیں یا ان پہ غور کریں، وہ کیا ہیں، کون کون سی ہیں.
وہ ساری کی ساری وہ والی ہیں جس میں نبوت بھی آتی ہے، اس میں ولی اللہ ہیں، اس میں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ بہرحال آج کا میرا خیال ہے ویلوگ اتنا کافی ہے۔ میں نے سائیکل پہ چلتے چلتے آپ لوگوں کے ساتھ چھوٹی سی شیئر، اگر کسی کا دل دکھا ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن ہے یہ ریالٹی۔ السلام علیکم، انشاءاللہ باقی نیکسٹ ٹائم۔